بنی گالہ کی تاریخ کیا ہے؟ بنی گالہ گر جمائمہ کا عمران خان کو تحفہ، مگر کیسے؟ ہزاروں کی تعداد میں غیر قانونی گر کیسے بن گئے؟ بنی گالہ کو کیسے ریگولرائز کر دیا گیا؟ عمران خان نے یہاں جگہ کیسے خریدی تھی؟ راول نامی گاؤں کہاں پر ہے؟ بنی گالہ کا اولین خریدار کون تھا؟ غیر منصفانہ زوننگ کس نے کی؟ کیا راول ڈیم صرف بنی گالہ کے رہائشی گندہ کرتے ہیں؟ راول ڈیم کی عمر کتنی ہے؟ السلام علیکم، میں ہوں تبسم جلالوی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تاریخ ناک۔ آج کے تاریخ ناک میں آپ کو بنی گالہ کے بارے میں تاریخی معلومات سے روشناس کیا جائے گا، لیکن حسب سابق اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے اس کو جلد سے جلد سبسکرائب کر لیں اور اس کے بیل آئیکن کو اگلی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن کے لیے دبائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ آئیے اب چلتے ہیں تفصیل کی جانب۔ راول ڈیم کے اوپر پہاڑ کی چوٹی پر 300 کینال اور 5 مرلے پر وزیر اعظم جو کہ سابقہ وزیر اعظم پاکستان تھے، اس کا گھر جس کو گزشتہ کچھ مہینوں میں 12,06,000 روپے کے عوض جو کہ جرمانہ تھا، اس کو ریگولرائز کیا گیا۔ بنی گالہ کی تاریخ کیا ہے؟ بنی گالہ کو بنی گالہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ بہت ساری معلومات آپ کو آج کی اس ویڈیو میں ملنے لگی ہے۔ بنی گالہ ایک رہائشی علاقہ ہے جو اسلام آباد میں راول جھیل کے مشرقی کنارے پر واقع ہے۔ بنی گالہ کا رہائشی علاقہ 2000 کے اوائل میں اپنے قیام کے بعد سے متنازع رہا ہے، جیسا کہ مبینہ طور پر کچھ علاقوں کو بغیر اجازت کے نجی زمین پر تعمیر کیا گیا، یہ کہ راول جھیل آس پاس کے علاقوں میں تعمیراتی سرگرمیوں، تجارتی ماہی گیری اور بنی گالہ اور دیگر قریبی ریاستوں کے سیوریج کے اخراج کی وجہ سے آلودہ ہو رہی تھی۔ اس علاقے کو اس وقت شہرت ملی جب ملک کے ایٹمی پروگرام کے سابق سربراہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان مرحوم نے وہاں پہ اپنا گھر بنایا، اور اس کے بعد سے اس علاقے کی غیر قانونی کا معاملہ سائیڈ لائن ہو گیا۔ اس وقت رہائشی علاقے میں واقع بنی گالہ جو کہ سابق کرکٹر اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور پاکستان کے سابق وزیر اعظم کی سرکاری رہائش گاہ ہے۔ لکھوال گاؤں جو اس سڑک پہ آتا ہے، اس میں کچھ رہائشی مکانات ہیں لیکن وہ غیر قانونی طور پر تعمیر کیے گئے ہیں۔ راول لیک ویو پارک میں پھولوں کے درخت لگائے گئے ہیں اور اس سے باغات، پکنک کے مقامات اور ویران راستوں کے ساتھ بچھایا گیا ہے۔ چھت والا باغ اور جھیل پکنک، ماہی گیری اور کشتی رانی کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ باغ کا سب سے اونچا مقام جھیل مارگلہ اور مری کی پہاڑیوں، راول پنڈی اور اسلام آباد کا خوبصورت منظر پیش کرتا ہے۔ اپر بنی گالہ کا علاقہ بنی گالہ کے جنوب مشرق کے کنارے پر واقع ہے اور یہ اپر بنی گالہ روڈ اور نور ایونیو پر مشتمل ہے۔ یہ بنیادی طور پر ایک رہائشی علاقہ ہے جو پہاڑی پر واقع ہے، جو کہ 1800 سے لے کر 2000 فٹ کے درمیان بلندی پر واقع ہے۔ پاکستان کے سابق چیف جسٹس آف پاکستان افتخار محمد چودھری کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی جانب سے سرکاری اراضی پر غیر قانونی قبضے کے خلاف لکھے گئے خط پر ازخود نوٹس لیا تھا۔ عمران خان کی شکایت کے جواب میں اتھارٹی نے خان کو لکھا کہ بنی گالہ ایک غیر قانونی ڈھانچہ ہے۔ جسٹس ریٹائرڈ ثاقب نثار نے خان ابلیغ اتھارٹی سے بنی گالہ کو ریگولرائز کرنے کا کہا، جس سے بعد میں باقاعدہ طور پر ریگولرائز کیا گیا۔ بنی گالہ کے پرانے رہائشی راجہ جمیل عباسی کے مطابق 2003 میں عمران خان اور جمائمہ میرے پاس آئے تھے۔ وہ یہاں پر گھر بنانا چاہتے تھے، جو جگہ انہیں پسند تھی وہ میرے رشتہ داروں کی تھی۔ میں نے ذاتی دلچسپی لے کر یہ سودا کرایا۔ 300 کنال اور 5 مرلے کا سودا 4 کروڑ 35 لاکھ میں طے ہوا۔
وہی میں نے اپنی جیب سے 10 لاکھ بیانہ عمران خان کی طرف سے ادا کیا، کیونکہ قومی ہیرو کا یہاں گھر بنانا ہمارے لیے اعزاز کی بات تھی۔ بعد میں عمران خان نے لندن والا فلیٹ بیچ کر رقم ادا کی۔ عمران خان کا یہ بنی گالہ والا گھر تو ریگولرائز ہوا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر گزشتہ 2 دہائیوں سے ہزاروں کی تعداد میں غیر قانونی گھر کیسے بن گئے، اور کیا اب ان سب کو ریگولرائز کرنے کا راستہ کھل گیا ہے؟ یہ نکتہ بھی اہم ہے کہ جب ہزاروں گھر بن چکے ہیں تو انہیں ریگولرائز کرنے کے سوا اور کوئی چارہ ہی نہیں رہ گیا۔ اب آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ بنی گالہ کی تاریخ کیا ہے۔ مقامی زبان میں بنی سے مراد ایک چھوٹا تالاب ہوتا ہے جہاں بارش کا پانی جمع ہوتا ہے، جو انسانوں اور جانوروں کے استعمال میں آتا ہے، جبکہ گالا دراصل گلہ سے نکلا ہے، جس کا مطلب تنگ گھاٹی میں بہتی ہوئی ندی ہے۔ بنی گالہ کبھی پہاڑی کے ارد گرد واقع علاقے کے لوگوں کے مویشی کی چراگاہ ہوا کرتی تھی۔ یہ لوگ کون تھے، کہاں سے آئے تھے، ان کی بود و باش کیا تھی، رہن سہن کے طریقے کیا تھے، شاید بہت سے لوگ یہ نہیں جانتے کہ یہاں لوگ دراصل راولپنڈی کے اولین باسی تھے۔ بنی گالہ کے نیچے جہاں آج راول ڈیم واقع ہے، کبھی یہاں راول نامی گاؤں ہوا کرتا تھا۔ اس گاؤں والوں کے اعتقادات کے بارے میں اتنا ہی معلوم ہے کہ یہ انسانوں کی قربانی بھی دیا کرتا تھا، اور اسی نسبت سے اسے راول پنڈی کہتے تھے، کیونکہ قدیم سنسکرت میں پنڈی کے معنی انسانوں کی قربان گاہ کے۔ یہ شاید پتھر کے دور کی بات ہو، کیونکہ یہاں اس دور کے انسان کی پناہ گاہیں بھی موجود تھی۔ راول نامی گاؤں 1960 تک موجود رہا اور اب راول ڈیم کے پانیوں کے نیچے دفن ہو گیا۔ یہاں گرامر پاکستان کے وقت 100 کے قریب گھر تھے، جن میں سے 60 ہندوؤں کے تھے۔ گاؤں کا نمبردار اشر سنگھ ایک سنگھ تھا، جبکہ مسلمانوں میں اکثریت گوکڑو کی تھی۔ یہاں 2 قدیم مندر بھی موجود تھے، ایک اب بھی موجود ہے جبکہ دوسرا گرکل مندر کہتے تھے، جس کو پانی کے نیچے چلا گیا۔ یہاں نات جوگیوں کی سمادھی بھی ہوا کرتی تھی۔ نات جوگی نے ہی قبل از مسیح میں کہی ٹیلا جوگیا آباد کیا تھا۔ 1961 کی مردم شماری کے تحت راول گاؤں کی کل آبادی 512 افراد لکھی ہوئی ہے، جس میں سے 134 خواتین تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ اعداد و شمار درست نہیں، کیونکہ گاؤں کے لوگ تب بھی اور بعض جگہوں پر اب بھی خواتین کو شمار نہیں کرواتے، جبکہ گاؤں کی 60% آبادی ہندوؤں اور سکھ تھی جو ہجرت کر گئی۔ اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ تقسیم کے وقت اس گاؤں کی آبادی 1000 سے کچھ زیادہ ہو۔ جب اسلام آباد بنایا گیا تو اس کے ماسٹر پلان کے تحت بنی گالہ کا علاقہ نیشنل پارک قرار دیا گیا، تاکہ نہ صرف اس کی فطرتی خوبصورتی برقرار رہے، بلکہ راول ڈیم کا کیچمنٹ ایریا ہونے کے ناطے اس کو آلودگی سے بھی بچایا جائے۔ جب اسلام آباد میں زمینیں مہنگی ہونا شروع ہوئی، یا پھر وہ لوگ جو چھوٹے گھروں میں رہنے کو پسند نہیں کرتے تھے، تو انہوں نے مضافات کا رخ کرنا شروع کیا، تو بنی گالہ اس کی پسندیدہ منزل ٹھہری۔ بنی گالہ کے سب سے پہلے خریدار پیر پگاڑا تھے، جنہوں نے 80 کی دہائی میں زمینیں یہاں لینا شروع کی۔ یہاں پہلا گھر ایک کاروباری شخصیت حاجی ایوب نے بنایا، جس کے بعد ڈاکٹر قدیر نے بھی این ڈیم کے کنارے 10 کنال پر اپنا گھر تعمیر کرا لیا، جس میں آج کل ان کی 89 رہائش پذیر ہے۔ 1985 سے 1990 کے درمیان یہاں بڑی تعداد میں زمینوں کی خرید و فروخت اور ان پر بااثر افراد کی جانب سے گھر بنانا شروع ہوا، تو 1992 میں CDA نے یہاں آپریشن کیا۔ غیر قانونی گھر گرانے کے دوران 2 پولیس والوں سمیت 4 افراد مارے گئے۔ مقامی افراد اور متاثرین CDA کے خلاف عدالت میں چلے گئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 1998 میں ان کے حق میں فیصلہ دے دیا، جس کو سپریم کورٹ نے 1999 میں معطل کر دیا، لیکن عدالت کا یہ فیصلہ CDA کی زوننگ ریگولیشنز پر اثر انداز۔ اس سے پہلے 1992 کی زوننگ ریگولیشنز کے تحت بنی گالہ زون 3 اور زون 4 میں تقسیم تھا۔
نیشنل پارک ہونے کے ناطے یا تو یہاں تعمیرات کی اجازت نہیں تھی یا اگر تھی بھی تو بہت محدود، لیکن 2005 میں ان ریگولیشنز میں جو ترامیم کی گئی ان کے تحت زون 4 میں محدود تعمیرات کی اجازت دی گئی۔ 2007 میں سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ میں اسلام آباد کی زوننگ کو غیر منصفانہ قرار دیا گیا تھا۔ اس کی بنا پر 2010 میں زوننگ میں تبدیلی کر دی گئی اور اس کی بنیاد پر اب زون 4 کے کچھ علاقوں میں رہائش اور کمرشل عمارتوں کی اجازت دے دی گئی ہے جو کہ اس سے پہلے نیشنل پارک کا حصہ تھے۔ اس بنیاد پر سی ڈی اے نے زون 4 میں پارک انکلیو بنا لیا، جبکہ اسی زون میں پرائیویٹ ڈیولپرز نے بھی دڑا دڑ آبادیاں بنانا شروع کر دی۔ بنی گالہ کا کل رقبہ 19,000 کنال سے زائد ہے۔ لوگوں نے یہاں ہزاروں گھر بنا لیے ہیں کیونکہ اسلام آباد شہر میں کہیں بھی 50 لاکھ سے 2 کروڑ کی کنال جگہ نہیں ملتی، لیکن یہاں مل جاتی ہے۔ لوگ گھر تو بناتے جا رہے ہیں لیکن ڈاکٹر قدیر کے علاوہ کسی کا گھر ریگولرائز نہیں ہوا۔ ان کا گھر ضلعی انتظامیہ نے ریگولرائز کیا تھا اور اب عمران خان کا سی ڈی اے نے کر لیا۔ عمران خان کیس اصل میں یہ بنتا ہے کہ ان کا گھر زون 3 میں آتا ہے جہاں کسی صورت تعمیر کی اجازت نہیں۔ یہ زون ایسا علاقہ ہے جو راول ڈیم کے 2 کلومیٹر کیچمنٹ ایریا پر مشتمل ہے۔ یہ پیمائش ڈیم کے پانی سے کی جاتی ہے، لیکن سی ڈی اے نے سڑک سے پیمائش کر کے عمران خان کے گھر کو زون 3 سے نکال کر زون 4 میں ڈال دیا تاکہ ان کو ریگولرائز کیا جا سکے۔ زون 4 میں ہی فارم ہاؤسز ہیں جہاں مشرف دور میں فارم مالکان کو 20% رقبے پر تعمیرات کی اجازت دی گئی تھی، کیونکہ اس وقت کے صدر جنرل پرویز مشرف نے بھی یہاں فارم لیا تھا۔ زون 3 سے نکل کر زون 4 میں ڈالنے کا جو فائدہ عمران خان کو دیا گیا ہے وہ بنی گالہ کی کسی اور رہائشی کو نہیں ملا، بلکہ زون 4 میں ڈالنے کے بعد ان کے قریبی لوگ یا تو اب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان تو 300 کنال سے 60 کنال پر تعمیرات کر سکتے ہیں، جبکہ انہوں نے فی الوقت صرف 11,000 مربع فٹ پر گھر بنا رکھا ہے۔ پھر دوسرا سوال یہ بھی ہے کہ تمام رہائشی جو راول ڈیم کے کناروں پر آباد ہو چکے ہیں ان میں جج بھی ہیں، جرنیل بھی ہیں اور بیوروکریٹس بھی ہیں۔ کوئی ایسی سیاسی جماعت نہیں جس کے سرکردہ افراد کے یہاں پر گھر نہ ہو، کیونکہ میڈیا کے مالکان اور اینکر بھی یہاں آباد ہو چکے ہیں۔ یہ سب باثر لوگ ہیں۔ سی ڈی اے اب ان کے گھر ایسے گرا سکتا ہے، ان کو ریگولرائز مجبوری کے ہاتھوں بھی کرنا پڑے گا۔ جو لوگ راول ڈیم کے آلودگی کی بات کرتے ہیں انہیں معلوم نہیں کہ 12 کھوہ سے بری امام تک تمام سیوریج نالے راول ڈیم میں ہی گرتے ہیں۔ مری تک کے مرغی خانوں کا گند بھی یہی پہ بہ کر آتا ہے۔ ویسے بھی راول ڈیم کی عمر 40 سال ہو گئی ہے کیونکہ پوری ہو چکی ہے۔ شروع میں اس کا پانی 10 کے قریب گاؤں کے زمینوں کو سیراب کرتا تھا، مگر اب صرف نیشنل ایگریکلچر اینڈ ریسرچ کونسل کی زمینوں کو ہی پانی دے رہا ہے۔ اسلام آباد والے یہ پانی پہلے ہی نہیں پیتے، صرف پنڈی والے یہ پانی پیتے ہیں۔ اس لیے راول ڈیم کو اب صرف ایک جھیل کا درجہ دے کر پنڈی شہر کے لیے کوئی نیا ڈیم بنانا چاہیے۔ عمران خان کو یہ گھر جمائمہ نے تحفہ کے طور پر کیسے دیا، آئیے اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ 5 نومبر 2011 کو دنیا نیوز پر صحافی نسیم زہرا کے انٹرویو میں عمران خان نے موقف اپنایا کہ انہوں نے بیوی سے پیسے ادھار لے کر زمین خریدی۔ جب طلاق ہوئی تو انہوں نے لندن کا فلیٹ بیچ کر جمائمہ کو پیسے واپس کیے، جس پر انہیں گھر گفٹ کر دیا گیا۔ 6 دسمبر 2016 کو صحافی نور بخاری کو انٹرویو میں بھی عمران خان نے یہی موقف دہرایا اور کہا کہ جمائمہ نے جائیداد اس لیے خریدی کیونکہ ان کے پاس جائیداد خریدنے کے لیے پورے پیسے نہیں تھے۔ عمران خان نے سپریم کورٹ میں قانونی موقف اپناتے ہوئے کہا کہ یہ جائیداد انہوں نے اپنی اہلیہ جمائمہ اور بچوں کے لیے خریدی اور اگر طلاق نہ ہوتی تو کبھی امکان تھا کہ جائیداد انہی کے نام پر ہوتی۔ جمائمہ کی طرف سے 21 دسمبر 2004 کی دستخط شدہ پاور آف اتھارٹی کے مطابق عمران خان نے بنی گالہ جائیداد جمائمہ کے نام پر بے نامی کروائی۔ جہاں جمائمہ بنی گالہ کی جائیداد کو بے نامی کہہ رہی ہے، وہی عمران خان جائیداد کو تحفہ کہتے ہیں۔ اس ٹویٹ کے 6 گھنٹے بعد جمائمہ کو ایک اور ٹویٹ کر کے وضاحت جاری کرنی پڑی کہ پہلے انہوں نے عمران خان کو اپنے گھر بنی گالہ جائیداد کے لیے پیسے دیے اور جب عمران خان نے لندن فلیٹ بیچا انہوں نے پیسے واپس کیے۔
بنی گالہ جائیداد تحفہ ہے یا بے نامی تھی؟ اس سوال کا جواب سپریم کورٹ نے اپنے 15 دسمبر 2017 کے فیصلے میں دیا ہے۔ فیصلے کے مطابق کیونکہ جمائمہ جائیداد کی مالکن تھی، اس لیے وہ جائیداد عمران خان کو تحفہ کر سکتی تھی۔ اس وجہ سے جمائمہ کی پاور آف اٹارنی میں بھی بے نامی کا لفظ دھوکے سے زیادہ غلط فہمی کا نتیجہ لگتا ہے۔ فیصلے میں مزید وضاحت کی گئی ہے کہ جمائمہ کی بنی گالہ جائیداد کی منتقلی سے متعلق نیت واضح ہے، جس سے یہ امکان ہے کہ یہ بے نامی کا لفظ جائیداد کے منتقلی کو بغیر کسی تاخیر کے کرنے کے لیے کیا گیا۔ یہ تھی آج کی معلوماتی فیچر، جس میں بنی گالہ کی تاریخ، پس منظر، ملکیت، زمین کس سے خریدی گئی، کیسے اس کو ریگولرائز کیا گیا، جمائمہ نے تحفتاً کیسے دیا اور اس کا رقبہ وغیرہ، یہ تمام معلومات پر مبنی تھا۔ امید ہے آپ کو بہت کچھ اس کے بارے میں جاننے کو مل گیا ہوگا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ زندگی رہی تو اگلی ولاگ میں کراچی کے بلاول ہاؤس کے بارے میں آپ کو تاریخی معلومات سے روشناس کیا جائے گا۔ فی الحال مجھے دیجیے گا اجازت، اور تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ چلتا ہوں، فی امان اللہ۔